اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، ہم شب قدر کے اعمال کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں 19 رمضان مبارک کے اعمال کو تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جس میں ہم نے مشترک اعمال اور مخصوص اعمال کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پہلے مشترک اعمال کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ جس میں 2 رکعت نماز ہے کہ جس کو ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ وہ بیان کرنے کے بعد پھر قرآن والا عمل ہے، اس کے علاوہ استغفار کرنا اور کچھ اس رات کے مخصوص اعمال ہیں، ان کو ہم آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور یہی وہ رات ہے کہ جس کو شب قدر میں سے ایک شمار کیا گیا۔ جب معصوم سے سوال کیا گیا مولا بیان فرمائیے کہ آیا شب قدر 21 رمضان مبارک کو ہے یا 23 رمضان مبارک کو ہے؟ تو امام نے فرمایا تمہیں کیا حرج ہے کہ تم ان دونوں راتوں میں زیادہ سے زیادہ تسبیح خدا اور ذکر خدا کو انجام دو، ہو سکتا ہے کہ تم شب قدر کا ادراک کر لو۔ اب پہلے ہم انشاءاللہ جو اس شب کے مشترک اعمال ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو اس کے مخصوص اعمال ہیں وہ اسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس کا پریکٹیکل طریقہ ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہ سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر۔ بحول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہ سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر چاہیے کہ 70 مرتبہ یہ والی تسبیح پڑھے، یعنی استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس انداز سے 70 مرتبہ یہ ذکر پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں کہ جو شخص اس انداز سے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے گا تو ابھی وہ اپنی جگہ سے بلند ہی نہیں ہوا ہوگا کہ خدا اس کے اور اس کے تمام بہن بھائیوں کے والدین کے ہر ایک کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ والا عمل انجام دینے کے بعد پھر قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھے اور مخصوص دعا پڑھے، جس کو ہم ابھی آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی اتقائک من النار۔ اور اس کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو طلب کرے، انشاءاللہ خدا اس کی تمام حاجات کو قبول فرمائے گا۔ یہ عمل انجام دینے کے بعد پھر قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھے اور یہ والا ذکر اپنی زبان سے جاری کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک بک یا اللہ 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 بے محمد 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 بعلی 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 بفاطمہ 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 بالحسن 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 بالحسین 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 بعلی ابن الحسین 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 بمحمد ابن علی 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 بجعفر ابن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلی ابن موسیٰ 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 بمحمد ابن علی 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 بعلی ابن محمد 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 بالحسن ابن علی 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 بالحجت 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 بالحجہ بالحجت 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 بالحجہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل بھی ہے کہ انسان پوری رات شب بیداری کرے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں جا کر اس کی عبادت میں گزارے، البتہ اس کو فضولیات میں، لہو و لعب میں اور فارغ بیٹھ کر نہ گزارے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ذکر خدا اور عبادت خدا میں گزارے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ شب قدر ہی وہ رات ہے کہ جس میں انسان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جو ساری رات جاگتا رہے، اور پھر کہا کہ اس کے وہ تمام گناہ اگرچہ آسمان کے ستاروں، پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی کے قطرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، شب بیداری کرنے کا ثواب یہ ہے کہ خدا اس کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ البتہ اس رات کا ایک عمل اور بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ 100 رکعت نماز بجا لائے
اور 100 رکعت نماز یعنی اس کو ایک ساتھ ملا کر نہیں پڑھنا بلکہ 2 رکعت کی صورت میں 50 نمازوں کو پڑھے گا۔ اور طریقہ کار وہی کہ جس طرح نماز فجر پڑھی جاتی ہے، جس طرح عام نوافل 2 رکعت کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں، اسی انداز سے یہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ البتہ اس میں ایک دوسرا آپشن بھی موجود ہے کہ اگر انسان 100 رکعت نماز نہ پڑھنا چاہے تو اس کی بجائے وہ اپنی 6 روزہ قضا نمازوں کو پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی ظہر کی نماز سے ابتدا کرے گا، پہلے ظہر کی نماز پڑھے گا قضا، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، پھر نماز فجر کی۔ جیسے نماز فجر کی آخری نماز پڑھے گا تو اس کے ایک دن کی قضا نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسی طرح پھر ظہر سے لے کر فجر تک دوسرے دن کی، پھر تیسرے دن کی، چوتھے، پانچویں اور چھٹے دن کی 6 دن کی جو نمازیں پڑھے گا تو اس کی جو رکعات بنیں گی وہ بھی تقریباً 100 رکعات ہی بن جائیں گی۔ تو اس انداز سے اپنی نمازوں کو مکمل کرے گا۔ اور قضا نماز کو کس طرح پڑھا جائے گا اس کی مکمل تفصیل ہمارے چینل پر موجود ہے، جس میں ہم نے بیان کیا قضا نماز کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر میں کچھ مخصوص دعائیں ہیں جن کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہے۔ ہم ان دعاؤں کو یہاں پہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہیں گے تاکہ سامعین کے لیے پڑھنے میں آسانی رہے۔ شب قدر کی رات میں ایک وہ دعا کہ جس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی، وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنها سوءا اشهد بذلك على نفسی واعترف لک بضعف قوتی وقلت حیلتی فصل علی محمد وآل محمد وانجز لی ما وعدتنی وجمیع المؤمنین والمؤمنات من المغفرة فی هذه اللیلہ واتمم علی ما اتیتنی فإنی عبدک المسکین المستکین الضعیف الفقیر المہین اللہم لا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی ولا غافلا لإحسانک فیما اعطیتنی ولا آیسا من اجابتک فإن ابتعت عنی فی سراء او ضراء او شدت او رخاء او عافیت او بلاء او بؤس او نعمہ انکا سمیع الدعاء۔ اس کے علاوہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس رات کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے مومنین بھائیوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے اور اس کے دیگر جتنے بھی متعلقین ہیں سب کی بخشش کے لیے دعا کرے، چاہے وہ اس دنیا میں زندہ ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ تمام کے لیے خیر مانگے، ان کے بخشش کی دعا مانگے، اور اس رات جتنا زیادہ ممکن ہو سکے محمد و آل محمد پر درود پڑھے۔ اور البتہ اس رات کے اندر دعائے جوشن کبیر پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں اس میں خدا سے کیا مانگوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شب قدر کو پالو تو اس رات خدا سے اپنی ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ عافیت اور صحت مانگو۔ 21 رمضان مبارک کی شب میں کچھ خاص قسم کی دعاؤں کو پڑھنے پر احادیث میں بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی۔ ہم انشاءاللہ ان تمام دعاؤں کو آپ کے لیے نقل کریں گے تاکہ آپ کے لیے پڑھنے میں آسانی رہے۔ بالخصوص ماہ مبارک رمضان کا جو آخری اشرہ، چونکہ یہ 21 رمضان مبارک کی رات ہے اور یہاں سے رمضان مبارک کا آخری اشرہ جو شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ والی دعائیں پڑھنی چاہیے جو کہ آخری اشرے میں ائمہ معصومین سے نقل ہوئی، جس طرح کہ یہ دعا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان او یطلع الفجر من لیلۃ ھذہ ولکاکب لی ذنب او تابعۃ تعذبنی علیہ۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری اشرے کی ہر واجب نماز اور مستحب نماز، نوافل نماز کے بعد جو ہے وہ یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اد عنا حق ما مضى من شہر رمضان واغفر لنا تقصیرنا فیہ وتسلمہ منا مقبولا ولا تؤاخذنا باسرافنا علی انفسنا وجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین۔ شیخ کفمی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو ماہ مبارک رمضان کے آخری اشرے میں اپنی واجب اور مستحب نماز کے بعد پڑھے گا تو خدا اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور آئندہ بھی اسے گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس کے علاوہ سید ابن طاووس نے اپنی کتاب اقبال میں اس بات کو نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کے آخری اشرے میں یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انک قلت فی کتابک المنزل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فعظمت حرمت شہر رمضان بما انزلت فیہ من القرآن وخصصتہ بلیلۃ القدر وجعلتها خیر من الف شہر اللہم وہذا ایام شہر رمضان قد انقضت ولیالہ قد تسرمت وقد سرت یا الہی منہ الی ما انت اعلم بہ منی واحصی لعددہ من الخلق اجمعین فاسألک بما سألک بہ ملائکتک المقربون وانبیاؤک المرسلون وعبادک الصالحون
أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن تفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياله ولك قبلي تابعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فرض عني یا ارحم الراحمین یا اللہ یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کہنے کے بعد بہت زیادہ بار بار ان جملوں کا تکرار کرے۔ یا ملین الحدید لداؤد یا کاشف الضر والکرب العظام عن ایوب، اے مفرج ہم یعقوب، اے منفس غم یوسف، صلی علی محمد وآل محمد کما انت اہلو ان تصلی علیہم اجمعین وفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو۔ یہ والی دعا اس انداز سے 21 رمضان مبارک کی شب کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں ہے کہ 21 رمضان مبارک کی رات میں جو دعائیں پڑھی جائے گی ان میں سے ایک یہ دعا جس کو پڑھنے میں بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مولج اللیل فی النہار و مولج النہار فی اللیل و مخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، یا رازق من یشاء بغیر حساب، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لک الاسماء الحسنى والامثال العلیٰ والکبریاء والعلا، اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل اسمی فی هذه اللیلۃ فی السعداء وروحی مع الشہداء واحسانی فی علیین واساءتی مغفورا وان تہب لی یقینا تباشر به قلبی وایمان یذہب الشک عنی وترضینی بما قسمت لی وآتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحریق وارزقنی فیہا ذکرک وشکرک والرغبۃ الیک والانابۃ والتوفیق لما وفقت له محمدا وآل محمد علیہ وعلیہم السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے علاوہ 21 رمضان مبارک کی شب میں یہ والی دعا پڑھنا بھی ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واقسم لی حلما یسد عنی باب الجہل وہدن تمن به علی من کل ضلالہ وغنا تسد به عنی باب کل فقر وقوہ ترد بها عنی کل ضعف وعزہ تکرمنی به عن کل ذل ورفعہ ترفعنی بها عن کل ضاعت وامنا ترد به عنی کل خوف وعافیتا تسترنی بها عن کل بلا وعلما تفتح لی به کل یقین ویقینا تذہب به عنی کل شک ودعاء تبسط لی به الإجابہ فی هذه الليلة وفی هذه الساعة الساعة یا کریم وخوفا تنشر لی به کل رحمہ وعصمة تحول بها بینی وبین الذنوب حتی افلح بها عند المعصومین عندک برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے علاوہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ اس رات جس طرح ہم نے 19 رمضان مبارک کی رات میں بیان کیا تھا، اسی طرح اس رات میں بھی کہ جو کہ شب قدر میں سے ایک شمار ہوتی ہے، اس رات جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پر درود پڑھے، اور اس کے علاوہ محمد و آل محمد پر ظلم کرنے والوں پر نفرین کرے، ان پر لعنت کرے، بالخصوص چونکہ یہ شب شہادت امیر کائنات علی بن ابی طالب ہے، لہٰذا ان کے قاتلوں پر جتنا زیادہ ہو سکے، چونکہ 19 رمضان مبارک میں بیان کیا تھا کہ فقط 100 مرتبہ تو کم از کم تعداد بیان کی تھی، لیکن اس شب جتنا زیادہ ہو سکے قاتلان امیر کائنات علی بن ابی طالب پر زیادہ سے زیادہ لعنت کی جائے۔ شب قدر میں دیگر اعمال کے ساتھ اور ایک اور وہ عمل کہ جس کو شب قدر کا بہترین عمل قرار دیا گیا وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ البتہ ماہ مبارک رمضان کے یکم کو، 15 رمضان مبارک کو اور ماہ مبارک رمضان کے آخر میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 23 رمضان مبارک وہی رات ہے کہ جس کے متعلق زیادہ احتمال ہے کہ یہی شب قدر ہو، اور اس رات میں ہر امر محکم اور مقدم ہوتا ہے، پس ہر شخص کو چاہیے کہ اس رات میں
زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو انجام دے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں زیارت امام حسین کرے گا تو وہ 1,24,000 انبیاء اور خدا کے جتنے بھی ملائکہ مقربین ہیں سب کے ساتھ مصافحہ کرنے والوں میں سے شمار ہوگا۔ تو یہ جو شبۂ قدر ہیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیارت امام حسین سے صرف نظر نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں یا عاشور والے دن یا اس کے علاوہ جو سال کی دیگر مناسبتیں ہر ایک کے اندر زیارت امام حسین نقل ہوئی ہے، لیکن متون اور الفاظ کے تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ یہ جو ہم یہاں پہ زیارت نقل کرنے جا رہے ہیں یہ وہ والی زیارت ہے جو بطور خاص بیان ہوئی ہے شب قدر کے اعمال کے ساتھ۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو آپ جائے نماز پہ کھڑے ہیں روبہ قبلہ ہیں اس سے تھوڑا سا دائیں جانب، زیادہ اپنے آپ کو دائیں جانب نہیں موڑنا بلکہ ہلکا سا دائیں جانب رخ کر کے اس انداز سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پڑھے۔ اگر تو ممکن ہو اس کے لیے کربلا جانا تو اپنے آپ کو حرم امام پر پہنچا دے، وَإِلَّا اپنے گھر کی چھت پہ یا کھلے آسمان کے نیچے اس انداز سے بھی امام کی زیارت پڑھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذی فی جنبہ محتسبا حتی اتاک الیقین، اشہد ان الذین خالفوک وحاربوک والذین خذلوک والذین قتلوک ملعونون علی لسان النبی الامی وقد خاب من افترا، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین وضاعف علیہم العذاب العلیم، اتیتک یا مولاي یا ابن رسول اللہ ظاہرا عارفا بحقک موالیا لاولیائک معادیا لاعدائک مستبصرا بالہدی الذی انت علیہ عارفا بضلالت من خالفک فاشفع لی عند ربک۔ اس کے بعد اگر حرم امام میں موجود ہے تو اپنے آپ کو امام کی قبر سے لپٹا لے اور ان کے سرحانے کی جانب رخ کر کے جائے وہ اس انداز سے زیارت پڑھے، وإلا اگر تو اپنے گھر میں موجود ہے تو اسی انداز سے امام کی جانب رخ کر کے اور دل میں ان کی قبر مبارک کا تصور کر کے اس انداز سے زیارت پڑھے۔ السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ و سمائہ، صلی اللہ علی روحک الطیب و جسدک الطاہر، وعلیک السلام یا مولاي ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد پھر شہزادہ علی اکبر کا دل میں تصور کرتے ہوئے ان کے لیے زیارت پڑھے، السلام علیک یا مولاي وابن مولاي ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ من قتلک وضاعف علیہم العذاب العلیم۔ اور اس کے بعد پھر دیگر شہداء کربلا کا اپنے دل میں تصور کرے اور اس انداز سے ان کی زیارت پڑھے، السلام علیکم ایھا الصدیقون، السلام علیکم ایھا الشہداء الصابرون، اشہد انکم جاہدتم فی سبیل اللہ وصبرتم علی العذاب فی جنب اللہ ونصحتم للہ ولرسول حتی آتاکم الیقین، اشہد انکم احیاء عند ربکم ترزقون، فجزاکم اللہ عن الاسلام واہلہ افضل جزاء المحسنین وجمع بیننا وبینکم فی محل النعیم۔ اس کے بعد حضرت ابو الفضل عباس اگر تو کربلا میں موجود ہے تو ان کے ذریعے پر جائے، وإلا اگر اپنے گھر میں تو دل میں ہی حرم مولا غازی عباس کا تصور کرے اور اس انداز سے ان کی زیارت پڑھے، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقہم بدرک الجحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔